بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، عبدالحمید چشتی عرض گزار ہے کہ فضل یزیدی نے بخاری شریف کے ایک حدیث پاک بیان کی اور اپنی طرف سے اس میں حاشیہ آرائی کی۔ ہم نے فضل یزیدی کا رد کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرنے میں فضل یزیدی کی جہالتوں اور بے ادبیوں کا پردہ چاک کیا۔ جب یزیدی ٹولے سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو فتنہ پھیلانے کے لیے انہوں نے ہمارے اس بیان کو، جو فضل یزیدی کے خلاف تھا، امیر المجاہدین علیہ رحمت کے محدثانہ بیان کے ساتھ ایڈ کر دیا، جس کو سن کر حافظ غلام سبحانی نامی شخص نے ہمارے خلاف بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ہمیں کم فہم، کج فہم، بے شرم اور کم فہم ملا تک کہہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اس شخص نے بھی فضل یزیدی کے حواریوں کے من گھڑت جھوٹ کو سن کر بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا کر اپنے کم فہم اور جھوٹے ہونے کا عملی ثبوت پیش کیا۔ اور قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ سبحانی صاحب، فضل یزیدی تو صرف فاسق ہی نہیں بلکہ بریلی شریف کے فتویٰ کے مطابق مرتد بھی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مرتد کی خبر پر اعتماد کر کے تم نے اپنی ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا پایا؟ مزید تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے علاقہ میں آ کر ہم انشاءاللہ العزیز تمہارے اس قرآن بدلنے اور تحریف قرآن کو بیان کریں گے۔ اس شخص نے ہم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس نے صیغہ سے لفظی معنی نکال کر اس لفظی معنی کو بنیاد بناتے ہوئے اعتراض کیا، لہذا بقول اس کے فقیر کا اعتراض لفظی معنی کی بنیاد پر ہے، مرادی معنی کی بنیاد پر نہیں۔ یہ بھی اس شخص کی کم فہمی کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ ہمارے اعتراض کی بنیاد لفظی معنی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہر حدیث ہمارے دل کا نور ہے۔ ہمارے اعتراض کی بنیاد فضل یزیدی کے مرادی مفہوم پر ہے اور حدیث پاک میں اس کی اپنی طرف سے حاشیہ آرائی پر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ یا تو خط نکال یا اپنے کپڑے اتار دے۔ یہ بھی اس شخص کی کم فہمی۔ کیوں کہ ان الفاظ پر تو ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں، بلکہ ہم نے تو خود لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ پر حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ پھر اس شخص نے اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے قرآن مجید سے مثال دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عورت کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کو مجازاً کپڑے اتارنے سے تعبیر کر دیا۔ مگر اس شخص کی تحریف قرآن دیکھو کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے الفاظ ہی بدل دیے۔ اس نے پڑھا یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، حالانکہ سورۃ اعراف آیت نمبر 141 میں ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یقتلون ابناءہم کے الفاظ تو قرآن کریم میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اب یہ خود بتائے کہ قرآن کریم میں تحریف لفظی کرنے والے کا کیا حکم ہے۔ پھر اس نے یقتلون
ابناءکم کا معنی کیا کہ فرعون قتل کرتا تھا، حالانکہ یقتلون جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی یوں ہوتا کہ آل فرعون قتل کرتے تھے۔ اس شخص نے مجاز کی مثال میں جو یقتلون ابناءہم پڑھا وہ بھی مجاز کی مثال نہیں بنتی، کیونکہ جمع کی صورت میں اس کی نسبت آل فرعون کی طرف ہے، اور آل فرعون حقیقتاً بیٹوں کو قتل کرتے تھے، صرف قتل کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس شخص کی کم فہمی کہ اس نے یہ حقیقت و مجاز والی بحث ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کی، حالانکہ اس میں تو ہماری تائید ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فضل یزیدی نے ایک روایت پیش کر کے اس سے یہ مضموم تأثر دینے کی کوشش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہاتھ بڑھا کر کپڑے اتارنا لگے تھے۔ اپنی طرف سے حاشیہ لگا کر کہا کہ عورت نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں خود اتار دوں گی۔ پھر یہ بے ادبی کی کہ اگر وہ عورت ننگی ہو جاتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا حالت ہوتی، معاذ اللہ۔ مگر ہمارے بیانات کی روشنی میں حدیث کے مختلف الفاظ میں تطبیق ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں متکلم کے صیغے ہیں جن سے کپڑے اتارنے کی نسبت صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف معلوم ہوتی ہے، اور بعض روایات میں حاضر کا صیغہ ہے جس سے کپڑے اتارنے کی نسبت عورت کی طرف معلوم ہوتی ہے۔ ادب کے مطابق ان مختلف روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسناد کی دو قسمیں ہیں، حقیقت عقلیہ اور نمبر دو مجاز عقلی۔ اگر فعل یا معنی فعل کی نسبت ما هو له عند المتکلم فی الظاہر کی طرف ہو تو یہ حقیقت عقلیہ ہے، جس طرح یقتلون ابناءکم میں ہے۔ اور اگر فعل یا معنی فعل کی نسبت غیر ما هو له کی طرف ہو تو یہ مجاز عقلی ہے، مثلا یذبح ابناءہم میں ذبح کی نسبت فرعون کی طرف ہے، حالانکہ فرعون ما هو له نہیں ہے، کیونکہ اس نے محض ذبح کا حکم دیا تھا، حقیقت میں ذبح فرعون کے سپاہیوں نے ہی کیا تھا۔ جس طرح ان آیات کا معنی بظاہر مختلف ہے لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں، اسی طرح اس حدیث پاک کی روایت کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر ان میں کوئی تعارض نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حقیقتاً کپڑے اتارنے نہیں لگے تھے، محض دمکانے کے لیے حکم دے رہے تھے، تو مجاز عقلی کے طور پر او لنلقین فرمایا، اور حقیقتاً خود اس عورت نے کپڑے اتارنے تھے، لہٰذا مقتضی ظاہر کے مطابق او لتلقین فرمایا۔ تو ان تمام روایات کا مفہوم ایک ہی رہا، ظاہری تعارض بھی دور ہو گیا اور آداب و عصمت صحابہ کرام بھی ملحوظ رہے۔ سبحانی صاحب سے گزارش ہے کہ قیاس کی تعریف کریں اور اپنی دی گئی مثال میں مقیس علیہ، مقیس اور علت مشترکہ بیان کریں، اور پھر قیاس کی اقسام کر کے یہ بتائیں کہ تمہاری مثال قیاس کی کون سی قسم ہے۔ مزید تم نے اپنے اس کفریہ کلپ سے توبہ و رجوع کرنا ہوگا جس میں تم نے تعریف قرآن کی ہے۔ عبدالحمید چشتی، خانیوال۔